مواخات۔ مہاجرین مکہ معظمہ سے بالکل بے سر و سامان آئے، گو ان میں دولت مند اور خوشحال بھی تھے، لیکن کافروں سے چھپ کر نکلے تھے، اس لیے کچھ ساتھ نہ لا سکے تھے۔ اگرچہ مہاجرین کے لیے انصار کا گھر مہمان خانہ عام تھا، تاہم ایک مستقل انتظام کی ضرورت تھی۔ مہاجرین نظر اور خیرات پر بسر کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ دست و بازو سے کام لینے کے خوگر تھے، لیکن فی الحال حالات مختلف تھے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال فرمایا کہ انصار اور مہاجرین میں رشتہ اخوت قائم کر دیا جائے۔ جب مسجد کی تعمیر تقریباً ختم ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو طلب فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان کے مکان میں لوگ جمع ہوئے۔ مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی طرف خطاب کر کے فرمایا، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجرین اور انصار میں سے دو دو اشخاص کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو، اور اب وہ در حقیقت بھائی بھائی تھے۔ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر گھر کی ایک ایک چیز کا جائزہ دے دیا کہ آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا ہے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بھائی قرار پائے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایک کو میں طلاق دیتا ہوں اور آپ اس سے نکاح کر لیجئے، لیکن انہوں نے احسان مندی کے ساتھ انکار کیا۔ انصار کا مال و دولت جو کچھ تھا نخلستان تھے، روپے پیسے تو اس زمانے میں تھے نہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ باغ ہمارے بھائیوں میں برابر تقسیم کر دیے جائیں۔ مہاجرین تجارت پیشہ تھے اور اس وجہ سے کھیتی کے فن سے بالکل ناآشنا تھے۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے انکار کیا۔ انصار نے کہا، سب کاروبار ہم خود انجام دے لیں گے، جو کچھ پیداوار ہوگی اس میں نصف حصہ مہاجرین کا ہوگا۔ مہاجرین نے اس کو منظور کیا۔ یہ رشتہ بالکل حقیقی رشتہ بن گیا۔ کوئی انصاری مرتا تھا تو اس کی جائیداد اور مال مہاجر کو ملتا تھا اور بھائی بند محروم رہتے۔ یہ اس فرمان الہی کی تعبیر تھی۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، یعنی بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جان و مال سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، یہ لوگ باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ غزوہ بدر کے بعد جب مہاجرین کو اعانت کی ضرورت نہ رہی تو یہ آیت اتری، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ۔ ترجمہ، ارباب قرابت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس وقت سے یہ قاعدہ جاتا رہا۔ سن 4 ہجری میں بنو نذیر جب جلا وطن ہوئے اور ان کی زمین اور نخلستان قبضہ میں آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ مہاجرین نادار ہیں، اگر تمہاری مرضی ہو تو نئے مقبوضات تنہا ان کو دے دیے جائیں اور تم اپنے نخلستان واپس لے لو۔ انصار نے عرض کی کہ نہیں، ہمارے نخلستان بھائیوں ہی کے قبضے میں رہنے دیجیے اور نئے بھی انہی کو عنایت فرمائیے۔ دنیا انصار کے اس ایثار پر ہمیشہ ناز کرے گی، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مہاجرین نے کیا کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ربیع نے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ایک ایک چیز کا جائزہ دے کر نصف لے لینے کی درخواست کی تو انہوں نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب آپ کو مبارک کرے، مجھ کو صرف بازار کا راستہ بتا دی۔ انہوں نے قینقاع کا جو مشہور بازار تھا جا کر اس کا راستہ بتا دیا۔ انہوں نے کچھ گھی کچھ پنیر خریدا اور شام تک خرید و فروخت کی۔ چند روز میں اتنا سرمایہ ہو گیا کہ شادی کر لی۔ رفتہ رفتہ ان کی تجارت کو یہ ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول تھا کہ خاک پر ہاتھ ڈالتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے۔ ان کا اسباب تجارت 700 اونٹوں پر لد کر آتا تھا اور جس دن مدینے میں پہنچتا تمام شہر میں دھوم مچ جاتی تھی۔ بعض صحابہ کرام اجمعین نے دکانیں کھول لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کارخانہ سخت
میں تھا جہاں وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنو قینقاع کے بازار میں کھجور کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تجارت میں مشغول ہو گئے۔ دیگر صحابہ کرام اجمعین نے بھی اسی قسم کی چھوٹی بڑی تجارت شروع کر دی تھی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر لوگوں نے جب کثرت روایت کی بنا پر اعتراض کیا کہ اور صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ عنہم تو اس قدر روایت نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ دیگر صحابہ بازار میں تجارت کرتے تھے اور میں رات دن بارگاہ نبوت میں حاضر رہتا تھا۔ پھر جب خیبر فتح ہوا تو تمام مہاجرین نے یہ نخلستان انصار کو واپس کر دیے۔ صحیح مسلم باب الجہاد میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر سے فارغ ہوئے اور مدینہ واپس آئے تو مہاجرین نے انصار کے عطیے جو نخلستان کی صورت میں تھے واپس کر دیے۔ مہاجرین کے لیے مکانات کا یہ انتظام ہوا کہ انصار نے اپنے گھروں کے آس پاس جو افتادہ زمینیں تھیں ان کو دے دیں، اور جن کے پاس زمین نہ تھی انہوں نے اپنے مسکونہ مکانات دے دیے۔ سب سے پہلے حارثہ رضی اللہ عنہ بن نعمان نے اپنی زمین پیش کی۔ بنو زہرہ مسجد نبوی کے عقب میں آباد ہوئے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے یہاں ایک قلعہ جس کو گھڑی کہنا زیادہ موزوں ہوگا بنوایا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو ایک وسیع زمین ہاتھ آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، مقداد رضی اللہ عنہ، حضرت عبید رضی اللہ عنہ کو انصار نے اپنے مکانات کے پہلو میں زمینیں دی۔ مواقعات کا رشتہ بظاہر ایک عارضی ضرورت کے لیے قائم کیا گیا کہ بے خانمہ مہاجرین کا چند روزہ انتظام ہو جائے، لیکن در حقیقت یہ عظیم الشان اغراض اسلامی کی تکمیل کا سامان تھا۔ اسلام تہذیب، اخلاق اور تکمیل فضائل کی شہنشاہی ہے۔ اس سلطنت کے لیے وزراء، ارباب تدبیر، سپہ سالاران لشکر، ہر قابلیت کے لوگ درکار ہیں۔ شرف صحبت کی برکت سے مہاجرین میں ان قابلیتوں کا ایک گروہ تیار ہو چکا تھا، اور ان میں یہ وصف پیدا ہو چکا تھا کہ ان کی درسگاہ تربیت سے اور ارباب استعداد بھی تربیت پا کر نکلے۔ اس بنا پر جن لوگوں میں رشتہ اخوت قائم کیا گیا اس میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ استاد اور شاگرد میں وہ اتحاد مذاق موجود ہو جو تربیت پذیری کے لیے ضروری ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص جس کا بھائی بنایا گیا دونوں میں یہ اتحاد مذاق ملحوظ رکھا گیا، اور جب اس بات پر لحاظ کیا جائے کہ اتنی کم مدت میں ان بہت سے اشخاص کی طبیعت اور فطرت اور مذاق کا صحیح اور پورا اندازہ کرنا تقریباً ناممکن ہے، تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ شان نبوت کی خصوصیات میں سے ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ بن زید عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ ان کے والد زید حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ملت ابراہیمی کے پیرو ہو چکے۔ سعید رضی اللہ عنہ نے انہی کے دامن تربیت میں پرورش پائی تھی، اس لیے اسلام کا نام سننے کے ساتھ ہی انہوں نے لبیک کہا۔ ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ یا ان سے پہلے اسلام لائیں۔ علم و فضل کے لحاظ سے افضل صحابہ میں سے تھے۔ ان کی اخوت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے قائم کی گئی، جنہوں نے یہ مرتبہ حاصل کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو سید المسلمین کہتے تھے۔ بارگاہ نبوت میں منصب انشا پر سب سے پہلے وہی ممتاز ہوئے۔ فن قرات کے وہ امام تسلیم کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ عتبہ بن ربیعہ کے فرزند تھے جو قریش کا رئیس اعظم تھا۔ اس کی مناسبت سے ان کو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا گیا جو قبیلہ اشہل کے سردار تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا تھا، ایک طرف تو فاتح شام ہونے کی قابلیت رکھتے تھے، دوسری طرف اسلام کے مقابلے میں پدری اور فرزندی کے جذبات ان پر کچھ اثر نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں جب ان کے والد ان کے مقابلے میں آئے تو انہوں نے پہلے حقوق ابوت کی مراعات کی، لیکن بالآخر اسلام پر باپ کو نثار کر دینا پڑا۔ ان کی تربیت میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دیے گئے جو قبیلہ اوس کے رئیس اعظم تھے۔ ان میں بھی اثار کا یہ وصف نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ بنو قریظہ ان کے حلیف تھے اور عرب میں حلیف کا رشتہ اخوت اور ابوت کے برابر ہوتا تھا۔ تاہم غزوہ بنی قریظہ میں جب اسلام کا مقابلہ پیش آیا تو انہوں نے اپنے 400 حلیفوں کو اسلام پر نثار کر دیا۔ اسی طرح دوسرے صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ عنہ میں بھی وہ وحدت موجود تھی جس کی بدولت نہ صرف شاگرد بلکہ استاد بھی شاگرد سے اثر پذیر ہو سکتا تھا۔
انصار نے مہاجرین کی مہمانی اور ہمدردی کا جو حق ادا کیا دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ بحرین جب فتح ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ میں اس کو انصار میں تقسیم کر دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ پہلے ہمارے بھائی مہاجروں کو اتنی ہی زمین عنایت فرما لیجئے، تب ہم لینا منظور کریں گے۔ ایک دفعہ ایک فاقہ زدہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ سخت بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں دریافت فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ جواب آیا کہ صرف پانی۔ آپ نے حاضرین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ کوئی ہے جو آج ان کو اپنا مہمان بنا لے؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ غرض وہ اپنے گھر لے گئے، لیکن وہاں بھی برکت تھی۔ بیوی نے کہا صرف بچوں کا کھانا موجود۔ انہوں نے بیوی سے کہا چراغ بجھا دو اور وہی کھانا مہمان کے سامنے لا کر رکھ دو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ کھانے پر بیٹھے تو میزبان اس طرح ہاتھ چلاتے رہے کہ گویا کھا رہے ہیں۔ اسی واقعے کے بارے میں یہ آیت اتری۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ترجمہ، اور گو ان کو خود تنگی ہو تاہم اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔